اور ایک حدیث پاک میں تو بیان کیا گیا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے تب تک آدمی کو موت نہیں آتی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل بصاحبه العقوبة مع ما يؤخر له في الآخرة من بغي او قطيعة رحم. قال وقيع ان يعجل الله وقال يزيد يعجل الله مع ما وقال مع ما يؤخر مع ما يدخر له في الآخرة. رواہ الطیالسی فی مسندی. حضرت امام طیالسی رحمہ اللہ اپنے مسند طیالسی کے اندر یہ روایت حضرت ابو بکرہ سے لائے. حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہ دی جائے, آخرت میں پوری کی پوری دی جائے, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں, دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا ہی میں اس کی سزا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دے, تعجیل نہ کر دے, جلدی سے سزا نہ دے دے دنیا کے اندر, تب تک اسے موت نہیں آتی. ایک تو من بغین ظلم اور دوسرے قطیعت رحم رشتہ داری کو کاٹنا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ داروں کو کاٹ رکھا ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, رشتہ دار کا دشمن ہے. قطیعت رحم رشتہ داری کو کاٹنے والا, جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے اسے موت نہیں آتی. اور دوسرے باقین ظلم. اللہ, تو جب حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے موت نہیں آنے والی ہے, آدمی کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسی کوئی چیز سرزد تو نہیں ہو رہی جس کا تعلق ظلم سے ہو. اللہ تبارک و تعالی عدل قائم کرنے کے لیے اس نے کہا ہے اور ظلم سے سختی سے روکا ہے کہ قریب مت جانا, یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز ایسی ہے جس کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارک وتعالى قال حرمت الظلم على نفسي وحرمته على عبادي فلا تظالموا كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرون فاغفر له ولا ابالي. رواه الطیالسی فی مسند. جو پہلی روایت تھی وہ مسند احمد کی ہے اور یہ روایت مسند طیالسی کی ہے جو حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے. اگر سند صحابی پر رک جائے حدیث موقوف, صحابی کے بعد آگے تک نبی تک چلی جائے حدیث مرفوع, اور نبی جب یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث قدسی ہے. اچھا, تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا, نبی فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا, حرمت الظلم علی نفسی, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے, تو وہ حرمت علی عبادی, میں نے اپنے تمام بندوں کے اوپر ظلم کو حرام کرا دیا. فلا تظالموا, تین باتیں کہیں گے, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے, اور پھر یہ کہا میں نے اپنے بندوں کے اوپر جو اپنے لیے حرام قرار دیا وہ چیز بندوں کے اوپر بھی حرام قرار دے دی, ظلم تمہارے, اور پھر حکم دے رہا ہے ڈائریکٹ فلا تظالموا. یہ تیسری تاکید ہے کہ حرام میں نے اپنے اوپر کر لیا, تمہارے اوپر کر دیا, فلا تظالموا. یہ تیسری تاکید ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو.